بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تلاوت ہم نے کر لی تھی۔ آج پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہم نے اس سورت کا آغاز کیا تھا۔ ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی حقانیت، صداقت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف اجمالی طور پہ اشارہ کیا گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی کہ حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے سورہ طاسیم میم سناؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ سورت اس شخص سے سنو جس نے اسے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے یاد کیا ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے خباب بن ارت کا پتہ بتایا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ ساری سورت سنا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 77 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سن کے سیکھی تھی، مگر اس صورت سے متعلق انہوں نے معذوری کا اظہار کر دیا۔ دراصل اس صورت میں اہل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور ستم میں پسے ہوئے بنی اسرائیل کو کس طرح نجات دی، فرعون اور اس کے حواریوں کو کس طرح غرق کیا۔ صورت کی ابتدائی آیات میں فرعون کی پالیسی کا اجمالی ذکر تھا کہ بڑا مغرور سرکش تھا۔ اس نے عوام کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا تھا، بعض کی عزت افزائی کرتا تھا اور بعض کو ذلیل اور خوار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ کمزوروں اور بے کسوں کو کار مذلت سے نکال کے ان کو پیشوائی عطا کی جائے۔ فرعون اور اس کے حواری حامان وغیرہ کو وہی چیز دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے، اور وہ اسی چیز سے خوف کھاتے تھے کہ ان کی سلطنت ضائع نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ جو ہے بنیاد ہی سے اکاڑ کے رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں کا ذکر مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں زیادہ تر نبوت کے بعد کے حالات تھے، جبکہ اس صورت میں نبوت سے پہلے کے جو حالات تھے، یعنی بچپن سے لے کے نبوت تک جو حالات پیش آئے تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، اس بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، پھر جب تجھے کوئی خطرہ محسوس ہو فرعونیوں کی طرف سے، اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ فالقیہ فی الیم میں تو اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ دریا میں ڈال دینا ہے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ خوف کھانا، ولا تحزنی اور نہ غمگین ہونا۔ نہ خوف کھانا ہے اور نہ ہی غمگین ہونا ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ مستقبل کے معاملے میں، یعنی مستقبل کے کسی خطرے کے پیش نظر خوف ہوتا ہے، ڈرنا ہوتا ہے۔ اور حزن یہ ماضی کے بارے میں، یعنی پرانے زمانے میں کوئی واقعہ پیش ہے اس کے اوپر جو غم ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ ان رادوہ الیک، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ گزشتہ سبق میں بیان ہو چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو صرف اس لیے قتل کروا دیتا تھا
کہ یہی بچہ کل کو میری سلطنت کی زوال کا باعث نہ بن جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو فکر ہوئی اگر فرعون کے فوج کو بچے کی پیدائش کا علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، تو وہ اس بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے یہ تدبیر بتائی کہ اس بچے کو فوری طور پہ اپنے آپ سے جدا نہ کر، بلکہ اپنے پاس اسے رکھ کر اس کی پرورش کرتی رہو۔ بچے کی جان پہ جب زیادہ خطرہ محسوس کرو تو کوئی دوسری تدبیر اختیار کرنے کی بجائے اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا۔ اس کی زندگی کے محافظ ہم خود ہی ہے، تم اس کے متعلق فکر نہ کرنا، ہم خود بچے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور یہ تمہاری ہی تحویل میں پرورش پائے گا۔ پھر وقت ایک آئے گا کہ ہم اس کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج بھی رکھیں گے۔ یہاں پہ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت تھی اور عورت نبیہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سرد مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ کی طرف کس حیثیت سے وحی بھیجی گئی؟ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی یا رسول نہیں تھی، البتہ بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے صدیقیت کے درجے پہ فائز کیا۔ ان میں حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، فرعون کی بیوی آسیہ اور بعض دیگر نیک خواتین شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی زیادہ سے زیادہ انہی خواتین میں شامل کیا جا سکتا ہے، تاہم وہ نبی نہیں تھی۔ ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے محیانہ اور بعض نے یاراہ اور بعض نے یوخابد لکھا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی نبوت اور رسالت ہے اور یہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، کسی غیر نبی پہ یہ وحی نہیں آتی۔ البتہ وحی کی دوسری قسم الہامی وحی ہے جو نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی طبیعت اور مزاج کے میں کوئی بات ڈال دے، جیسے شہد کی مکھیوں کے متعلق فرمایا اوحى ربك الى النحل، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی، یعنی ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پھلوں اور پھولوں کو رس چوس کے اسے شہد تیار کریں۔ وحی الہام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی کو خواب میں بتا دے، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کو مذکورہ بات خواب کے ذریعے بتا دی گئی ہو یا ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی گئی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کے کوئی بات بھی سمجھایا تھا۔ صحیح حدیث میں 3 آدمیوں کی آزمائش کا ذکر آتا ہے، ان میں سے ایک برس والا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش انسانی شکل میں فرشتے کے ذریعے کرائی، مگر ان میں سے صرف ایک کامیاب ہو سکا جبکہ 2 ناکام ہو گئے تھے۔ مسلم شریف میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ کوئی شخص سفر پہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اس نے اس شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس شخص نے تم پہ کوئی احسان کیا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے؟ اس نے بتایا کہ نہ تو اس شخص نے مجھ پہ احسان کیا ہے، نہیں مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض ہے، میں تو اسے نیک آدمی سمجھ کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پہ فرشتے نے کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، خداوند کریم جس کی محبت اور رضا کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال مفسرین اس بات پہ متفق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی یا تو طبیعت کے ذریعے تھی، یا اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں کوئی فرشتہ بھیج کر بات سمجھا دی، یا پھر خواب کے ذریعے مطلع کر دیا، یا دل میں بات ڈال دی تھی۔ تو وحی یہی تھی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو،
اگر کوئی زیادہ خطرہ محسوس کرو تو اسے دریا میں بہا دینا، غم نہ کرنا، ہم بچے کو دوبارہ تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے 3 ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کے دودھ پلایا۔ جب فرعون کے ساتھیوں نے جب فرعون کے ساتھیوں کی طرف سے گھر کی تلاشی کا خطرہ محسوس ہونے لگا تو آپ نے وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق آپ نے ایک ٹوکری بنائی اور اس کے سوراخ وغیرہ بند کر دیے تاکہ پانی داخل نہ ہو، اور انہوں نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے لہلو کے سپرد کر دیا۔ اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، بس اٹھا لیا اس بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ ان الفاظ سے بھی کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ انہوں نے دشمن سمجھ کے تو نہیں اٹھایا، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اصل میں لیکون میں لام جو ہے علت کا نہیں ہے بلکہ یہ معاقبت کا ہے، مطلب یہ کہ نتیجے کے طور پہ یہ بچہ فرعون کا دشمن اور اس کے لیے باعث غم بنا۔ اس کی مثال عربی محاورے میں بھی ملتی ہے، جیسے کہتے ہیں لدو للموت وابن للخراب، یعنی بچے جنو موت کے لیے اور عمارات تعمیر کر اور بربادی کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ لوگ بچے مرنے کے لیے جنتے ہیں، جنم دیتے ہیں، اور نہ ہی عمارتیں مناظم ہونے کے لیے بناتے ہیں۔ البتہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہوگا اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور جو بھی عمارت تعمیر ہوگی وہ بہرحال ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہتے ہوئے بچے کو اٹھا تو لیا مگر بالآخر وہ ان کا دشمن ثابت ہوا، ان کے لیے غم کا باعث بنا۔ ایسی ہی مثال قرآن مجید میں بھی ملتی ہے۔ سورہ آراف میں اللہ کا فرمان موجود ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں بھی یہ ظاہری مفہوم مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین، بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، ان کی پالیسی ہی غلط تھی، اور بچے کو اٹھا لینے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ وہ اس سے مفاد وابستہ کیے بیٹھے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ ویسے بھی فرعون اور اس کے حواری سخت گنہگار اور مجرم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ فرعون کے ماحول میں جب صندوق کو کھولا گیا تو اس سے بڑا پیار بچے پہ آیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اسے دیکھ کے فرعون کی بیوی پکار اٹھی، قرۃ عین لی ولک، کہ اے فرعون یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی نہیں۔ فرعون کے دل میں یہی بات آئی کہ کسی اسرائیلی نے اس بچے کو قتل سے بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا ہے، لہذا اسے قتل کر دینا چاہیے، لیکن بیوی نے سفارش کی لا تقتلو، اسے قتل نہ کرو، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید یہ کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے کہ آگے چل کر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، آگے چل کر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
اللہ وہ فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے وہ سلیم الفطرت اور ایماندار خاتون تھی. بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی فرعون کے خاندان سے تھی. اس نے بھی فرعون کے بڑے مظالم برداشت کیے. اللہ تعالیٰ نے اسے صدیقہ کا درجہ دیا. تو بہرحال اس نے موسیٰ علیہ السلام کی منمونی شکل و صورت دیکھی تو اس کے دل میں محبت برائی. سورہ طہ میں موجود ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ میں نے تم پہ اپنی محبت ڈال دی، جو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا، اور اس لیے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ. تو غرض ہے کہ فرعون کی بیوی نے بچے کو قتل نہ کرنے کی سفارش کی. بچے کو دریا میں بہانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیت یہ ہوئی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ اس کا دل صبر سے فارغ ہو گیا، یعنی بے قرار ہو گیا. یہ انسانی مزاج اور ماں کی ممتا کا تقاضا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا، مگر دل بے قرار ہو گیا کہ نہ معلوم بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا کہ خوف اور غم نہ کھاؤ، ہم بچے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے، مگر دل بے قرار کو قرار کہاں آتا. ان کی حالت یہ ہو چکی تھی ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ راز کو فاش کر دیتی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی تھی کہ اس نے موسیٰ کے دل کو قرار بخشا، ورنہ سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جاتا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر کوئی بھی انسان بذاتی کمال کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. سب صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے. تو بہرحال فرمایا کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط بنا لیا لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہ کیا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ 30 سال تک وہاں رہے. اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وقالت لأختہ قصی، یہاں سے یعنی آیت نمبر 11 سے کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے لیے دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ رب العزت سے شفاء کامل عاجلہ مستملہ نصیب فرما دے. طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے.